بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاد نہیں کہ اذان میں کتنا وقت رہ گیا تھا۔ بی بی سو چکی تھی۔ میں بھی ان کے بیڈ کے کنارے ویسے ہی بے ہوش ہو گیا۔ اب تو ہلنے کی ہمت بھی نہ تھی۔ تھکن، بھوک، پھر اذان کی آواز آنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھولیں لیکن ہلنے کی بھی طاقت نہ تھی۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولا، خدایا معاف کر دینا، بالکل بھی نہیں اٹھ سکتا، اور دوبارہ سو گیا۔ کمزوری نے حالت خراب کر دی تھی۔ شہداء ہم شرمندہ ہیں، قسط 27۔ ایک باغ تھا، سرسبز اور بہت ہی خوبصورت۔ میں تھکن کے مارے اس باغ میں چلا جا رہا تھا۔ چشمے کے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ میں اس آواز کے پیچھے چشمے تک پہنچ گیا۔ چشمے کا پانی شفاف، اتنا شفاف کہ جس پتھر پر پڑ رہا تھا اس پتھر کا رنگ بھی دیکھا جا سکتا تھا۔ ایک گھونٹ ہاتھ میں لے کر بھرا، ایسے جیسے ساری پیاس اور تھکن غائب ہو گئی۔ پتھر پر بیٹھ کر اپنے دونوں پاؤں پانی کے اندر ڈال دیے۔ اس کی ٹھنڈک سے پورے وجود میں آرام سا آ گیا۔ بدن کا جلنا اور تھکن سب ختم ہو گیا۔ ایسے ہی مزے لے رہا تھا اور پانی کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا کہ دیکھا ایک شخص کھانے کی ٹرے لیے میرے پاس کھڑا ہے۔ اذان سے 2 گھنٹے گزر چکے تھے۔ جلال انکل مجھے ہلا رہے تھے کہ میں اٹھ گیا۔ وہ بہت شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ میرے لیے کھانا لانا بھول گئے۔ افطار کے بعد خالہ نے دوبارہ انہیں فون کیا، تب انہیں یاد آیا کہ انہوں نے میرے لیے افطاری لانی تھی۔ انہوں نے بھی معافی کے طور پر بہت اچھا سا کھانا میرے لیے خریدا اور لے کر آئے۔ ابھی تک اس کھانے کا مزہ اور اس ماحول کا اثر میرے اوپر تھا۔ میں نے کھانا دیکھا اور فریج میں رکھ دیا۔ پیٹ اتنا بھرا ہوا تھا کہ سحری میں بھی کچھ نہ کھا سکا۔ وہم تھا یا واقعیت؟ لیکن اگلے پورے دن نہ بھوک محسوس ہوئی نہ پیاس۔ ساری تھکن بھی کہیں غائب ہو گئی تھی۔ اور اگلے دن افطار میں جا کر کھانا کھایا۔ بی بی کی طبیعت ہر روز خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ اتنی زیادہ درد تھی کہ اب دوائی بھی کام نہ کر رہی تھی۔ اب قضائے حاجت کے لیے بھی کنٹرول نہ کر سکتی تھی۔ ماموں محسن نے 2 نرس بھی رکھ دی جو صبح اور شام بی بی کے لیے آتی تھی۔ بی بی بہت شرمندگی محسوس کرتی، لیکن میں اتنا مذاق کرتا کہ وہ ہنسنے پر مجبور ہو جاتے۔ اوہو، شرم والی کیا بات ہے؟ عورتیں ہر وقت کوشش کرتی ہیں کہ جوان اور زیبا نظر آئے، لیکن اب خود بخود ہی ہر گزرتے دن کے ساتھ جوان اور خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ ابھی بہت بھی آپ کی عمر ہو تو بھی 6-7 ماہ سے زیادہ نہیں ہے۔ جب اب بڑی ہو جائے گی تو بھول جائے گی۔ وہ ہنسنے لگتی، لیکن یہ ہنسی زیادہ لمبی نہ ہوتی۔ نرس بی بی کے کپڑے بدلواتی اور میں جلدی جلدی بیڈ شیٹ باتھ روم لے جاتا، جلدی جلدی دھوتا، خشک کرتا، استری کرتا۔ انتظار نہیں کر سکتے تھے کہ زیادہ ہو کہ واشنگ مشین میں ڈال دو۔ پھر بستر کی چادریں کم پڑ جاتی۔ پھر اتنی چادریں دھوئی کہ صبح اور شام کا پتہ نہ لگتا۔ لیکن پہلی بار اذیت کے مارے باتھ روم میں اونچا اونچا رویا، جب ان کی بستر کی چادر دھوتے ہوئے اس میں خون بھی دیکھا۔ ٹوٹی کھول دی تھی کہ رونے کی آواز باہر نہ جائے۔ میں شرمندگی کے ساتھ ان کے چہرے کی طرف دیکھتا کہ وہ کتنی تکلیف میں تھی، کتنی درد میں تھی، لیکن اظہار نہ کرتی تھی، اور اگر اظہار بھی کرتی تو کوئی کیا کر سکتا تھا۔ آخری شب قدر تھی۔ بی بی کی درد کم ہو گئی۔ ٹی وی لگایا کہ اکٹھے دعائے جوشن کبیر پڑھ سکے۔ بی بی کو بٹھایا، ٹیک لگوائی،
تکیہ رکھا اور انہیں مفاتیح دی اور خود بیڈ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ منٹ نہ گزرے تھے کہ بی بی نے کہا، ٹی وی بند کر دو۔ کیا ہوا بی بی؟ آپ نے سونا ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں بیٹا، اس کی بجائے تم دعائے جوشن کبیر پڑھو۔ میں چاہتی ہوں خدا تمہاری آواز کے ساتھ میرے گناہ بخشے۔